تم یہ سوال کرتے ہو نا کہ آخر اللہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کب پوری کرتا ہے؟ تمہارے ادھورے خواب حقیقت کا روپ دھار کر تمہاری بے رنگ زندگی کو منور کر دیتے ہیں۔ سنو، اللہ جب تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتا ہے تو تم پر اپنی چند نشانیاں بھی ضرور واضح کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جو تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ ہاں، صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے تمہارے خواب۔ تمہارے خواب ہی ہیں جن کے ذریعے اللہ تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں نشاندہی دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے کچھ خوابوں کی تعبیر تمہیں بڑی دیر سے ملتی ہے اور کچھ کی جلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظوں میں قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اصل میں ہم انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتے ہیں اور لاحاصل تمناؤں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، تمہارے خواب تمہاری سوچ پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب بہت عظیم ہے، وہ یقیناً میرے ادھورے خوابوں کو پورا کرے گا، تو یہی مثبت سوچ جو تمہاری زندگی میں حیرت انگیز خوشیاں لے کر آتی ہے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھورے خواب اللہ ان قریب حقیقت میں بدلنے والا ہے، جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے، تو یاد رکھنا کہ سچے خواب کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ خواب سچا کب ہوتا ہے؟ اس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا گیا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ادھورے خواب اللہ بہت جلد حقیقت میں بدل دیتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی اپنی خواہش سے محروم نہیں ہوگا۔ تمہارے خواب پورے ہونے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ سچے لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں۔ اگر تم ذرا غور کرو، کیا جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ تو سنو، جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ تمہارے دل کے آنسو تمہارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہے نا، وہی تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت کے روپ میں دھارے گا۔ وہ دروازے جو ابھی تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، انہیں راستوں سے تمہارے لیے ایک نہیں بلکہ 100 دروازے کھولے گا۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو، جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بنائے گئے ایک آنسو کے صلے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ امید رکھو، مایوس مت ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے۔ مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پہ کھول دے گا جس پہ تم کبھی دستک بھی نہیں دیتے۔ پھر یہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہیں، بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کے دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔